ونسلم على رسوله الكريم اما بعد کلاس کے پہلے مرحلے میں گفتگو یہاں اختتام پذیر ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے مابین اصل جھگڑا اور اختلاف وہ مسئلہ الہ میں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ منوانا چاہتے تھے کہ الہ صرف اور صرف اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ بھی الہ ہے اور اللہ کے سوا اور بھی الہ ہیں۔ آواز تھوڑا سا کم کریں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے، امانت کے، دیانت کے مشرکین مکہ قائل تھے۔ جب آپ نے کوہ صفا پہ کہا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، تو کسی نے بھی پتھر نہیں مارا، نہیں جھٹلایا، بلکہ کہنے لگے کہ تم اللہ کے نبی اور رسول ہو تو پھر اس کا پیغام سناؤ۔ آپ نے جب کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اب پتھروں کی بارش ہوئی اور آپ کی تکذیب شروع ہوئی۔ کئی علماء اور خطباء یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ اللہ کو تو وہ مانتے تھے، قرآن جگہ جگہ ذکر کرتا ہے کہ وہ خالق، مالک، رازق، محیی، ممیت، اللہ کو مانتے تھے۔ اصل تو جھگڑا ہی نبی پاک کو ماننے نہ ماننے میں تھا۔ یہ اکثر خطیبوں سے جنہوں نے صحیح معنی میں قرآن نہیں پڑھا، مطالعہ نہیں کیا، انہیں اصل اختلاف کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ اصل اختلاف تو آپ کے ماننے اور نہ ماننے میں ہے۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حافظ آباد سے ان کا تعلق ہے، حضرت مولانا سجاد بخاری رحمت اللہ علیہ۔ اب تو جو نئی نسل ہماری آ رہی ہے، یہ بچے ہیں، یہ ان کے نام تک سے واقف نہیں ہیں۔ کچھ ہماری کوتاہی ہے، کچھ
ہمارے موقف کو پیش کرنا یا اکابرین کا تعارف کروانے میں کنجوسی ہے کہ 2-3 بزرگوں کا نام لے کر ہم سٹاپ کر جاتے ہیں۔ آپ نے بہت کم اجتماعات میں عارف باللہ حضرت مولانا قاضی نور محمد رحمۃ اللہ، وہ اشاعت التوحید و سنہ پاکستان کے پہلے امیر تھے، سب سے پہلے امیر تھے ہی وہ۔ حضرت قاضی عصمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ والد گرامی قدر تھے، لیکن جماعت میں ان کا نام بہت کم لیا جاتا ہے۔ رئیس المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ، بس میں ان کا تعارف آپ سے کیسے کرواؤں، میں نے ان سے پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے ان سے۔ وہ اسم با مسمہ تھے، شمس الدین، واقعی وہ دین کا سورج تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اتنا حافظہ اور اتنا علم شاید ہی کسی کے پاس اس زمانے میں ہو جتنا علم اللہ نے انہیں عطا کیا تھا اور جتنے علم سے اللہ نے انہیں مالا مال فرمایا۔ یہ بڑے بڑے بزرگ ہوئے ہیں ہماری جماعت کے۔ میں نے کئی لوگ اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں، میں نے اپنے والد گرامی کا کبھی ذکر نہیں کیا۔ میں نے کبھی نام، بہت کم نام میں ان کا تقریروں میں لیتا ہوں کہ میں پدرم سلطان بود کا قائل نہیں، میں پدرم کسان بود کا قائل۔ یہ کہنا کہ میرے باپ کو دیکھو وہ کتنا اونچا تھا، یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ میرا باپ ایک عام آدمی تھا، مجھے دیکھو کہ میں کیا ہوں، یہ کمال ہے۔ باپ دادا سے تعارف کرواتے ہیں کمزور لوگ کہ میرے باپ بہت اونچے تھے، بہت بلند تھے۔ میرے والد جب سرگودا میں آئے تھے تو اشاعت التوحید و سنہ کا صرف ایک گھر تھا، صرف ایک گھر، آج بھی ہے ان کی نسل، آج بھی وہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ میرے والد صاحب کو وہاں لائے، صرف 13 سال میرے والد صاحب نے سرگودا میں کام کیا، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ صرف 13 سال، کتنی مدت ہوتی ہے یہ 13 سال؟ یوں گزر جاتے۔ 13 سال میں انہوں نے آدھے سرگودے کو پاٹ کے رکھ دی۔ پھر 18 بلاک کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی، جمعے پر درسوں میں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 40 کے قریب شہر میں مسجدیں ہیں جن کا تعلق اشاعت التوحید و سنہ سے۔ تو یہ ہمارے بڑے بڑے بزرگ ہوئے۔ یہ جو مولانا سجاد بخاری ہیں رحمت اللہ، آپ کو پتہ ہے کتنے نوجوان اور یہ طالب علم جانتے ہیں کہ ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے جماعت پر، ہم اس احسان کو اتار بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے تفسیر جواہر القرآن مرتب کر کے ہمارے حوالے کی تھی۔ اگر آج تفسیر جواہر القرآن ہمارے حوالے نہ ہو، ہم بالکل نہتھے ہو جائیں، ہم علماء کے پاس کچھ نہ بچے اگر وہ تفسیر ہمارے پاس نہ ہو۔ اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ بہت بڑے عالم تھے، لکھنؤ کے وہ فاضل تھے اور اللہ نے انہیں بڑے زبردست قلم سے نوازا تھا۔ مجھے کچھ دن پہلے لاہور میں ایک بہت بڑا آدمی ملا، وہ بڑے پروفیسر ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں اور بڑے اسکالر ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے کہ مولانا سجاد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا میں اس وقت قائل ہو گیا تھا جب میں نے ان کی ایک کتاب کا نام پڑھا تھا۔ میں نے کہا یار یہ نام بندے نے کتنا زبردست رکھا ہے، اقامت البرہان، اقامت البرہان۔ تو نام رکھنے میں بھی علمیت بندے کی ظاہر ہوتی ہے۔ مولانا سجاد بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر جواہر القرآن کے مقدمے میں لکھا کہ میں نے خود ایک عالم سے سنا
اور وہ بیان کر رہے تھے کہ توحید میں تو اختلاف تھا ہی نہیں، وہ تو مشرکین مانتے تھے، اختلاف تھا آپ کی نبوت کے ماننے اور نہ ماننے میں، توحید میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں میں آپ کو ایک جگہ دکھاؤں گا، صفحہ نمبر ہے 119۔ ساتواں پارہ ہے اور سورت کا نام ہے سورۃ الانعام۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، ہم جانتے ہیں کہ غم میں ڈالتی ہیں تجھ کو وہ باتیں جو وہ مشرکین کہتے ہیں، یہ ساحر ہے، مجنون ہے، کذاب ہے، شاعر ہے، جو بکواس وہ آپ کے متعلق کرتے رہتے ہیں نا، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اسے ہماری تفسیری اصطلاحات میں کہتے ہیں تسلی للنبی صلی اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ سورت کی کسی جگہ پر داعی کو تسلی دیتے ہیں، داعی کو یہ تسلی اللہ دے رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو غمناک کرتی ہیں، ہم یہ جانتے ہیں، لیکن میرے پیغمبر فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ تجھے نہیں جھٹلاتے، یہ تیری تکذیب نہیں کرتے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ آیتوں سے مراد آیات توحید۔ اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، یہ جو اللہ کے احکام ہیں، اللہ کی توحید والی آیتیں ہیں، یہ ظالم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ لا یکذبونک، یہ آپ کی تکذیب ہو۔ 40 سال انہوں نے آپ کو صادق مانا، امین مانا، آپ کا احترام کیا، آج آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو اس مسئلے کی وجہ سے کرتے ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، ہمارے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سارے اساتذہ کے بھی استاد تھے، اور جہاں سے یہ تفسیری سلسلہ چلا ہے، وہ پنجابی میں معنی کیا کرتے، اور بعض اوقات پنجابی کے لفظ جو ہیں نا وہ بڑے فصیح ہیں، بڑے بلیغ ہیں، بڑے مزیدار ہیں۔ قد نعلم، تو حضرت صاحب میں نہ کرتے ہیں اساں ڈاڈھا جاننے ہاں، قد نعلم اساں ڈاڈھا جاننے ہاں، انہاں دیاں گلاں تین غمگین کریندیاں ہو سن، ان کی باتیں سن کے آپ غمگین ہوتے ہوں گے، ہم جانتے ہیں، اسا ڈاڈھا جاننے ہیں، لیکن میرا سونا یہ تیری تکذیب نہیں کر دے، یہ آیات توحید کا کیا کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی، نبی پاک کی وہ تکذیب نہیں کر رہے ہیں، قرآن نے واضح کیا ہے، بلکہ وہ اللہ کی آیات توحید کی کیا کر رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں۔ یہ جو مسئلہ الہ ہے، یا آپ اسے مسئلہ توحید کہہ لیں، اس کی ابتدا ہوئی ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے۔ وہ پہلے نبی ہیں
جو یہ دعویٰ لے کر اس دنیا میں آئے کہ الہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں ایک جگہ جی، صفحہ نمبر ہے 143۔ سورت کا نام ہے الاعراف، آیت نمبر ہے 59۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف۔ فقال یا قوم، انہوں نے کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی بھی الہ نہیں۔ اعبدوا اللہ یہ معنی دے رہا ہے الا اللہ کا، ما لکم من الہ غیرہ یہ معنی دے رہا ہے لا الہ، وہی کلمہ ہے، وہی جز ہے، وہی مسئلہ ہے۔ عبادت کرو اللہ کی، معبود سمجھو اللہ کو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی بھی الہ نہیں۔ یہ پہلا پیغمبر ہے جو یہ دعوت لے کر اس دنیا میں آئے ہیں، اور مقصد یہی تھا کہ اس کائنات کا الہ ہے تو وہ صرف کون ہے؟ 950 سال بدن کانپ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، 950 سال۔ دیکھیں علماء میری بات کو غور سے سنیں، دوسرے عوام بھی اپنے دل میں اس بات کو جگہ دیں۔ حضرت نوح کی دعوت و تبلیغ کا قرآن جہاں بھی ذکر کرتا ہے، دعوت و تبلیغ کا جہاں بھی ذکر کرتا ہے، اللہ نے کسی ایک جگہ پہ بھی حضرت نوح کی نماز کا ذکر نہیں کیا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا ذکر نہیں کیا، حقوق کا، معاملات کا، اخلاق کا، ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق کوئی ذکر نہیں کرتا۔ پورا تولو، کم نہ تولو، سچ بولو، کسی جگہ پہ بھی اللہ ان باتوں کا ذکر نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جو لوگ ان کی دعوت کو مان چکے تھے ان کے لیے احکام نہیں آئے ہوں گے، ضرور آئے ہوں گے کہ یہ کام کرو اور یہ کام ضرور آئے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن ان کا ذکر نہیں کرتا، ان کی دعوت و تبلیغ میں قرآن کہیں ذکر نہیں کرتا کہ حضرت نوح یہ کہہ رہے ہوں لوگوں نماز پڑھو، قرآن اس کا ذکر نہیں کرتا۔ قرآن حضرت نوح کی دعوت و تبلیغ میں جب بھی ذکر کرتا ہے صرف ایک مسئلے کا ذکر کرتا ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ۔ پڑھتے جائیے آپ، سورۃ اعراف پڑھیے، سورۃ ہود پڑھیے، سورۃ انبیاء پڑھیے، شعراء پڑھیے، ایک مستقل سورت موجود ہے نوح، آپ پڑھیے، ایک ہی دعوت ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ۔ کتنے سال؟ 950 سال۔ ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ 1957 میں بنی، یہ ڈھانچہ جو ہے 1957 میں، تو یہ ہو گئے 57 اور 60 40 اور 60 اور 63 سال، 63 64 سال بنے ہوئے ہو گئے۔ ابھی سے ہمارے لوگ ہم سے نالاں ہیں اور وہ کہتے ہیں انہوں نے توحید تو سوا آندھی کوئی گل نہیں، صرف 64 سال میں جب سنو توحید 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 توحید، شرک شرک کرتے رہتے ہیں، انہیں اس کے سوا آتا کوئی نہیں۔
میں نے کہا یار ہم تو اپنے جلسوں میں کانفرنسوں میں خطبات جمعہ میں کبھی نماز، کبھی روزہ، کبھی حج، کبھی زکوٰۃ، کبھی معاملات، کبھی شان صحابہ، کبھی سیرت، کبھی عظمت مصطفیٰ، کبھی معراج، مختلف عنوانات ہم بیان کرتے ہیں، اور یہاں حضرت نوح کی دعوت کا ذکر ہوتا ہے 950 سال ایک ہی آواز لگ رہی ہے، عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اچھا ہم بیان کرتے ہیں تو ہمارے بیان کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ 8 دن کے بعد جمعہ 1 گھنٹہ، 8 دن کے بعد درس 1 گھنٹہ، سال کے بعد سالانہ کانفرنس مدرسے کی، اس میں علماء کا آنا، یہ ہمارے بیان کرنے کا طریقہ ہے۔ اور جب حضرت نوح اپنی تبلیغ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، مولا نہ میں نے رات دیکھی نہ میں نے دن دیکھا، میں نے لگاتار تیری دعوت کو پہنچایا۔ انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے لیں، میں زور سے بولا، انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پردے ڈال کے کہا ہم تیری منحوس شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ مولا میں نے پھر بھی بیان کیا، 950 سال ایک ہی آواز لگ رہی ہے۔ حضرت نوح کی دعوت کیا ہے؟ ما لکم من الہ، اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ قوم کا جواب کیا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ سورت نوح ہے جی، صفحہ نمبر ہے 518۔ انتیسواں پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورت نوح، اس کی آیت نمبر ہے 24۔ قوم نے وہی جو ہم سورت آراف پڑھ آئے ہیں، قوم نے اس دعوت کے جواب میں کہا تو گمراہ ہے، ہم تجھے گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، یعنی قوم نے فتویٰ لگایا حضرت نوح پر کہ تم گمراہ ہو گئے ہو۔ یہاں ان کی قوم کی بات کو ذکر کیا سورت نوح کی آیت نمبر 24 میں، وقالو، اور ان کی قوم کے لوگ کہنے لگے لا تذرن آلہتکم، اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا۔ یہ ہے جی اصل اختلاف۔ حضرت نوح کہتے تھے الہ صرف کون ہے؟ اللہ۔ وہ کہتے تھے نہیں اللہ بھی ہے، اللہ کے ساتھ اور بھی۔ لا تذرن آلہتکم، مت چھوڑنا اپنے الہوں کو، ولا تذرن ودن، اور نہ چھوڑنا ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو۔ یہ حضرت نوح کی قوم کے 5 تن ہیں جی، اور یہ نیک آدمیوں کے نام ہیں جی، اسماء رجال صالحین۔ حضرت ابن عباس کا قول بخاری نے نقل کیا، نیک بندوں کے یہ نام ہیں، بت نہیں ہے یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ بت ہیں، نیک آدمی ہیں، ان کے یہ نام ہیں، اور حضرت نوح کی قوم انہیں اپنا الہ اور معبود مان رہی ہے جی۔ اب ایک اور نبی کا ہم تذکرہ پڑھیں گے جی، پھر سورت آراف میں آئیے جی۔ صفحہ نمبر ہے 144۔
وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو. نسبی بھائی مراد ہے جی، اس قوم کا فرد. قال یا قوم، وہ کہنے لگے اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں. دیکھتے چلے جائیے، ہر نبی کی ایک ہی دعوت آ رہی، ہر نبی ایک ہی آواز لگا رہا ہے، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں ہے. قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہنے لگے سردار جو کافر تھے اس کی قوم کے، انا لنراک فی صفاحۃ، ہم تو تجھے بے وقوف دیکھتے ہیں، پاگل ہو تم، بے وقوف ہو. ساتھ ساتھ فتوے بھی دیکھتے چلے آئیے جو اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے نبی کو قوم کی طرف سے برداشت کرنے پڑے ہیں. حضرت نوح کو کیا کہتے ہیں؟ تم گمراہ ہو. یہ کیا کہتے ہیں؟ تم بے وقوف ہو، بے وقوفوں والی بات کرتے ہو. معلوم ہوا جب بھی مسئلہ توحید بیان ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فتوے آئیں گے، پھپتیاں کسی جائیں گی، رستے رکیں گے. اس سے ایک داعی توحید کو گھبرانا نہیں چاہیے، انبیاء کی سیرت کو سامنے رکھنا چاہیے. تھوڑا سا نیچے آئیے جی، آیت نمبر 70 پہ آ جائیے جی. قالو، قوم کے لوگ کہنے لگے، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے یہ دعوت لے کر کہ ہم عبادت کریں اللہ اکیلے کی؟ ذرا اس پر غور کرتے چلے جائیں، یہی اختلاف ہے. کیا تو یہ بات ہمارے پاس لے کے آیا ہے کہ ہم اللہ اکیلے کی عبادت کریں؟ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان معبودوں کو، کان یعبد آباؤنا، جس کی پوجا پاٹ کرتے تھے ہمارے باپ دادا. ہم ان معبودوں کو، ان الہوں کو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، انہیں ہم چھوڑ دیں اور تیری بات مانیں اور ایک اللہ ہی کو الہ اور ایک اللہ ہی کو معبود مان لیں. ذرا اور ایک جگہ دیکھتے ہیں، تھوڑا سا آگے آئیے سورۃ ہود میں. صفحہ نمبر 206 ہے جی. آیت نمبر 70 ہے جی. آیت نمبر 53 ہے جی، 53. سورۃ ہود کی آیت نمبر 53 ہے جی. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لایا. یعنی اس بات پر اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، اپنے اس دعوے پر تو کوئی واضح دلیل نہیں لایا. وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، عن سببیہ جی، اور ہم نہیں ہیں چھوڑنے والے اپنے الہوں کو تیرے کہنے کی وجہ سے. اس وجہ سے ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں کہ تو کہہ رہا ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے. وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تیری بات کی تصدیق کرنے والے بھی نہیں ہیں، تیری بات ہم نہیں مانتے. ایک گل ساڈی سمجھ وچ نہیں آندی، ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہیں گے
کہ ہمارے بعض الہواں دی تین مار پہ گئی ہے، تجھے چھو لیا ہے برائی کے ساتھ ہمارے بعض الہوں نے، ہمارے معبودوں نے، اور تو پاگل ہو گیا ہے۔ ہم تیرے کہنے کی وجہ سے اپنے الہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر نبی کا اپنی قوم کے ساتھ یہی جھگڑا ہے جی۔ یہیں دیکھ لیتے ہیں، اگلے صفحے پہ آئیں، صفحہ 207 ہے جی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو۔ ایک بات جو میرے اس موضوع سے متعلق تو نہیں، لیکن یہاں کہہ دوں گا تو ذرا لوگوں کو سمجھ صحیح آ جائے گی۔ آپ نے محسوس کیا اللہ کے نبی کو کافر قوم کا بھائی کہا جا رہا ہے، اسے پھر ایک دفعہ نوٹ کیجئے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو۔ آج بڑا اعتراض شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی پاک کو اپنا بھائی کہا ہے، اور یہ بڑی توہین کی ہے اور بڑی گستاخی کی ہے انہوں نے۔ اس پر ان کے خلاف الزام تراشیاں ہوتے ہیں، فتوے لگتے ہیں، گستاخ ہے، بے ادب ہے، حالانکہ انہوں نے ایک حدیث کا ترجمہ کیا ہے، اعبدوا ربکم وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ۔ جب کسی نے کہا یا رسول اللہ باہر ہم جاتے ہیں تو بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، تو ہم آپ کے سامنے جھک جایا کریں، تو آپ نے فرمایا نہیں، عبادت اپنے رب کی کرو اور اپنے بھائی کا احترام کرو۔ بس یہ ترجمہ کرنا مہنگا ہو گیا جی، ہے نبی پاک کا فرمان، اعبدوا ربکم وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ۔ یہ تو بالکل وہی بات بنی۔ کہتے ہیں بھئی کوئی پیر صاحب تھے، ان کے مرید تھے، تو ایک مرید آیا اور ان کے ساتھ ان کا چھوٹا سا مرید کا بچہ بھی تھا۔ تو پیر صاحب پوچھتے ہیں یہ بچہ کون ہے؟ تو اس نے بڑے احترام سے کہا آپ کا سگ زادہ ہے، آپ کا سگ زادہ ہے۔ پیر صاحب ذرا اونچا سنتے تھے، پیر صاحب نے کہا کیا کہا؟ تو وہ مرید ذرا احترام کرتے ہیں نا، اونچا نہیں بولتے، کہا جی آپ کا سگ زادہ ہے۔ انہوں نے پھر نہیں سنا، یہ مرن تو بات سن دیں، یہ مرنے کے بعد سنتے ہیں، زندگی میں نہیں سنتے۔ پیر صاحب نے کہا کیا کہا؟ ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے پیر صاحب کے کان میں جا کے کہا یہ کہہ رہا ہے آپ کے کتے کا بچہ ہے، سگ مہینہ زیادہ مہینہ۔ تو وہ جٹ جو تھا نا، وہ پیر صاحب کے گلے لگ گئی، تو نے میرے بیٹے کو کتے کا بچہ کہہ دیا۔ لڑائی ہو گئی، پیر صاحب نے کہا مجھے بھی کوئی بتاؤ کیا ہو گیا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا جی ہونا کیا تھا، یہ فارسی میں سگ زادہ کہہ رہا تھا، میں نے اس کا اردو میں ترجمہ کر دیا، بس میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں نے ترجمہ کیا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قصور صرف اتنا ہے کہ انہوں نے ایک حدیث کا کیا کر دیا؟ ترجمہ کر دیا۔ تو یہاں جو اللہ کے نبی کو کافر قوم کا بھائی کہا جا رہا ہے، وہ قوم جو مشرک ہے ان کا بھائی کہا جا رہا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اس کو ذرا نوٹ کر لیں جی۔ قَالَ يَا قَوْمِ، کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی بھی الہ نہیں۔ وہی ایک مسئلہ آ رہا ہے جی، اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ ذرا نیچے آئی جی اگلی آیت پر، قالوا یا صالح، قوم کے لوگ کہنے لگے اے صالح، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اس سے پہلے تو ہم میں مرکز امید تھا۔ مرجون کا میں نے معنی کیا ہے مرکز امید، کیا مطلب؟
تجھ سے تو ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھیں، تیرا بچپن، تیری پاکیزہ جوانی، اٹھتی ہوئی جوانی، ہم کہتے تھے یہ بڑا ہونہار بچہ ہے، یہ بڑا کام کرے گا قوم کے لیے، تو مرکز امید تھا ہمارے لیے۔ اتنہانا، کیا تو ہمیں روکتا ہے، ان نعبدا، کہ ہم عبادت کریں، ما، ان کی، یعبد آباؤنا، جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے، جنہیں ہمارے باپ دادا عبادت کرتے ہیں، الہ مانتے ہیں، تو ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، ہم تو شک میں ہیں اس مسئلے کے اندر جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے۔ سن تیری گل سمجھو، اختلاف یہی ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ آگے آئیے تھوڑا سا، صفحہ نمبر ہے 209۔ سورت کا نام ہے سورت ہود۔ سورت ہود کی آیت نمبر ہے 84۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین قبیلے کا بھی نام ہو سکتا ہے اور مدین بستی کا بھی نام ہو سکتا ہے، دونوں قول ہیں جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے مدین، اسی بیٹے کی نسل یہاں آباد ہے، یا اسی کے نام پر اس بستی کا نام ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ، انہوں نے کہا ہے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا الہ۔ وہی ایک مسئلہ ہے، وہی ایک بات ہے، وہی ایک آواز ہے جو مسلسل لگ رہی ہے کہ الہ اور معبود صرف اور صرف اللہ ہے۔ قوم کے لوگ کہتے تھے نہیں، اللہ بھی ہے اور اللہ کے ساتھ اور بھی الہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کا جب ذکر قرآن کرتا ہے، وہاں مسئلہ توحید کا کوئی ذکر نہیں تھی، کسی جگہ پہ بھی حضرت لوط کے واقعہ میں مسئلہ توحید کا ذکر نہیں۔ وہ ایک غیر فطرتی فعل کے مرتکب تھے، ان کی قوم، انہوں نے اسی فعل کے خلاف آواز اٹھائی۔ یہ نہیں کہ انہوں نے توحید بیان نہیں کی ہوگی، نہیں، توحید بیان کی، لیکن قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ وہ مشرک لوگ تھے، انہیں توحید سنائی، اس کا ذکر نہیں کیا، صرف اس کا ذکر کیا جو انہوں نے غیر فطرتی فعل کے مرتکب لوگوں کو جھنجھوڑا، روکا، منع کیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ مفسرین کہتے ہیں ایسا اللہ نے قرآن میں بیان کر کے بتایا کہ میرے عذاب کا سبب صرف شرک نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات میرے عذاب کا سبب اور گناہ بھی بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہاں اس غیر فطرتی فعل کو ذکر کر دیا، صرف اسے ذکر کیا تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو کہ شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں اگر ان کا بھی ارتکاب ہوگا تو وہ گناہ بھی عذاب کا سبب بن سکتے ہیں۔ انبیاء کی جماعت میں جد الانبیاء امام الموحدین حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کا نام ایک نمایاں نام ہے جی۔ 4000 پیغمبر ان کی اولاد میں آئے جی، 4000 پیغمبروں کا وہ باپ ہے۔ ان کا قرآن نے، ان کی دعوت و تبلیغ کا قرآن نے کئی جگہ پہ ذکر کیا جی۔ یہ ذرا سورت مریم میں آئیے جی، صفحہ نمبر ہے 278۔
سورت کا نام ہے سورت مریم، آیت نمبر ہے 41۔ یہ جو انبیاء کے واقعات میں نے آپ کو سنائے سورت اعراف میں، سورت ہود میں، اور اب یہاں حضرت ابراہیم کا واقعہ میں سنا رہا ہوں، پھر آگے حضرت یوسف ہیں، حضرت یعقوب ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، چلو تھوڑا سا اس کو بھی ٹچ کریں۔ یہ دلائل نقلیہ ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ دلائل نقلیہ۔ قرآن پیش کرتا ہے دلائل عقلیہ۔ وہ کیوں پیش کرتا ہے؟ جب مشرک کہتے ہیں نا بھئی تیری گل ساڈی سمجھ وچ نہیں آ رہی، تو اللہ کہتے ہیں ہمارا یہ دعویٰ تو دلیل کے عقل کے مطابق ہے، عقل کے مطابق ہے، تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ عقلی دلیلیں ہوتی۔ مثلا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ کیوں؟ الذی خلقکم، اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، پھر آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس نے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے پھلوں سے تمہارے لیے روزی پیدا کی۔ یہ دلائل دینے کے بعد اللہ نتیجہ نکالتے ہیں، فلا تجعلوا للہ اندادا۔ اگر میرا دعویٰ سن لیے، میری دلیل سن لیے، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ند اور شریک نہ بنا۔ یہ عقلی دلیل ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے، آپ تلاوت کرتے چلے جائیں، قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ عقلی دلیلیں ہوتی ہیں۔ کب دیتے ہیں اللہ؟ جب مشرک کہتے ہیں تیری گل سن سمجھ نہیں۔ یہ تو عجیب بات کرتا ہے۔ پھر اللہ دلائل نقلیہ دیتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ جس طرح میں سمجھاؤں گا اس طرح آپ کو کسی نے نہیں سمجھایا ہوگا۔ ہم جب بچے تھے، دوسری یعنی درجے میں تھے یا پہلے درجے میں تھے، تو دورہ تفسیر میں شریک ہو جاتے تھے، والد صاحب کے دورہ تفسیر میں، نیلوی صاحب کے دورہ تفسیر۔ تو وہ دلائل نقلی جب کہتے نا تو ہم کہتے ہاں یہ قرآن وچ بھی کوئی اصلی نقلی ہے؟ تو ہم وہ نقلی سمجھتے، وہ اے شے نقلی ہے، تو ہم اسے سمجھتے تھے نقلی۔ تو اس لیے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ نقلی بمقابلہ اصلی نہیں، یہ نقل ہے، نقلی ہے۔ کلاس روم میں جو طالب علم ایک دوسرے کی نقل اتارتے ہیں، یہ ہے نقلی۔ وہ نقل اتارنا کیا ہوتا ہے؟ اگلے دا پرچہ اپنے پرچے تے نقل کرنا، نقل مارنا، نقل مارنا۔ نقل مارنا کیا ہوتا ہے؟ اگلے طالب علم دا پرچہ اپنے پرچے تے نقل کرنا۔ اللہ پہلے نبیوں کی باتیں قرآن میں نقل کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی۔ حضرت نوح کی بات نقل کر دی، حضرت ابراہیم کی بات نقل کر دی، فرشتوں کی بات نقل کر دی، تورات کی بات نقل کر دی، انجیل کی بات نقل کر دی، فرشتوں کی بات نقل کر دی۔ سمجھتے چلے جائیے جو پڑھے ہوئے دورہ تفسیر۔ جنوں کی بات نقل کر دی، اور حدود کی بات پسند آئی تو اسے نقل کر دی۔ دلیل نقلی از حدود، دلیل نقلی از جنات، دلیل نقلی از ملائکہ۔ تو یہ سب دلائل نقلیہ ہیں۔ یہ اللہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ انہیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ جب مشرک کہتے ہیں ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، ہم نے تو پچھلے دین میں یہ بات کبھی نہیں سنی
اللہ کہتے ہیں تُساں سنی ہے یا نہ سنی؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، حضرت نوح نے بھی یہی کہا تھا، حضرت ہود نے بھی یہی کہا تھا، حضرت شعیب نے بھی یہی کہا۔ یہ دلائل نقلی ہیں۔ اور پھر تیسرے دلیل ہوتی ہے دلیل وحی۔ دلیل وحی وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نبی سے کیوں لڑتے ہو، میرے نبی کو گالیاں کیوں دیتے ہو، میرے نبی پہ فتوے کیوں لگاتے ہو، میرے نبی پہ پھبتیاں کیوں کستے ہو؟ میرا نبی جو کچھ کہہ رہا ہے اپنی طرف سے کہہ رہا ہے؟ نہ، یہ تو میری وحی کے مطابق کہہ رہا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل وحی۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ، یہ دلیل وحی۔ میری طرف وحی کی جاتی ہے، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہے۔ اللہ دعویٰ پیش کرتے ہیں، اس پر اللہ 3 قسم کی دلیلیں دیتے ہیں، عقلی، دلائل نقلیہ، اور تیسری قسم دلائل کی کیا ہے؟ دلیل وحی۔ یہ تھوڑی سی میں نے آپ کو تفسیر کا ٹچ دیا ہے تاکہ آپ میں کوئی ذوق پیدا ہو اور کچھ باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں۔ تو یہ سب دلائل نقلیہ ہیں کہ یہ مسئلہ جو میرا آخری پیغمبر بیان کر رہا ہے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے۔ پہلے نبیوں نے بھی اپنی اپنی قوم کے سامنے اسی مسئلے کو بیان کیا۔ حضرت ابراہیم کا ذکر کیا جی، باپ کے سامنے کھڑے ہیں جی۔ باپ کون ہے؟ بت گر۔ باپ کون ہے؟ بت فروش۔ باپ کون ہے؟ بت پرست۔ بناتا بھی ہے بت، بیچتا بھی ہے، گویا کہ گدی نشینوں کا گھرانہ ہے، بڑا احترام ہے اس گھرانے کا۔ تو باپ کے سامنے کھڑے ہیں، اس کو قرآن نے ذکر کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ باپ بت پرست ہے، اسے توحید کی دعوت دینی ہے۔ آپ ذرا میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، باقی نبیوں کی تبلیغ کا انداز اور حضرت ابراہیم کی تبلیغ کے انداز میں بڑا فرق ہے، بڑا نمایاں فرق ہے۔ پہلے نبیوں کی دعوت کیا تھی؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ، پہلے اللہ کی عبادت کی دعوت دی، غیر اللہ کی الوہیت سے روک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عبادت کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ کہنا یہ چاہیے تھا بابا جب خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، محیی اللہ ہے، ممیت اللہ ہے، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، تجھے پیدا اللہ نے کیا ہے، بابا اللہ کی عبادت کر، اللہ الہ ہے، یہ انداز ہونا چاہیے تھا۔ نہیں انداز اپنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بابا یہ بعد میں بتاؤں گا کہ الہ کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ معبود کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ سجدوں کے لائق کون ہے، پہلے ذرا تو دسنا لما تعبدو، ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے، لا یسمع ولا یبصرو، جو دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور تیرے کک کام نہیں آ سکتے۔ منفی رنگ اختیار کر لیا جی، شروع میں ہی منفی رنگ اختیار کر لیا۔ باپ کے معبودوں پہ ضرب لگا دیجیے، باپ کے معبودوں پہ ضرب ہو سکتا ہے بابا اس کو برداشت کر جاتا کہ چلو بیٹا ہے کہہ لیا۔ ذرا نیچے آئیے جی، آیت نمبر 44 پہ آئیے جی۔ یا آباتی لا تعبد الشیطان، بابا شیطان کی پوجا نہ کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا پرانا دشمن ہے، تو شیطان کی عبادت کرتا ہے، اس کی پوجا پاٹ کرتا ہے۔
سچی سچی بات کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا یہ ابلیس کو پوجتا تھا, ابلیس کو پوجتا تھا, شیطان کی عبادت کرتا تھا. معبود جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے عابد کو. والذین آمنوا اشد حبا, سب سے زیادہ محبت مومن کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ کیوں؟ معبود ہے. جس کی پوجا پاٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ تو انتہائی محبت ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے معبودوں کو کیا کہہ دیا ہے؟ آسان تھا؟ اللہ, میں کہا کرتا ہوں ایک قرآن نے جڑیاں اللہ حضرت ابراہیم دیاں تعریفاں کردہ نا انہیں نہیں کردہ. ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط. آگے اللہ نے کہا واتبع ملت ابراہیم حنیفا. میرے پیارے پیغمبر توحید کے بیان کرنے میں تو بھی ابراہیم کی روش اختیار کر, اسی ملت کی اتباع کیجیے جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے. کیسے بیان کی اللہ کی توحید کو؟ وہ سن نہیں سکتے, وہ دیکھ نہیں سکتے, ان کی پوجا پاٹ کرتا ہے, شیطان کی پوجا پاٹ کرتا ہے. ہمارے کئی دوست ہیں, ساتھی ہیں, مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں, وہ انہوں نے بڑے فارمولے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, بڑے سلو کن لوگ ہیں. انما نحن مصلحون, انما نحن مصلحون, ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے, وہ بھی ٹھیک ہیں اور وہ بھی ٹھیک ہیں, ہم سلو کن لوگ ہیں, سلو کن. انہوں نے بڑے فارمولے ایجاد کیے ہوئے ہیں, سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی بن جائے, یہ گڑ دینے بندہ مردہ ہوئے زہر ضرور دینی, جتھے کوئی لگا ہویا تو میاں اپنی نبیڑ, تجھے پرائی کیا پڑی. اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں, کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں. اے حضرت ابراہیم ابے دے مسلک نو چھیڑیا کہ نہیں چھیڑیا؟ چھیڑا نا باپ کے مسلک کو, تے چھیڑیا بھی ڈاڈا, بڑے سخت لہجے میں چھیڑا ہے. باپ کے معبودوں کو شیطان کہہ دیے. یہ جو درمیان میں سلو کن ہے نا, یہ بھی ٹھیک نے تے یہ بھی ٹھیک, یا بندہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے, خسریاں دی کیڑی زندگی, یہ بھی ٹھیک نے تے وہ بھی ٹھیک, یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک. یہ درمیان میں کون سی روش ہے جی؟ بندہ کافر ہو تو ابو جہل کی طرح ہو, اور مومن ہو تو صدیق اکبر کی طرح. یہ درمیانی روش کیا ہے؟ سلو کون ہے جی. وہ میں ایک لطیفہ بیان کرتا ہوں کہ پہلی دفعہ مسجد میں آ گیا بندہ, کوئی چودھری, اسے پتہ نہیں تھا نماز پڑھنے کا طریقہ. اس نے مسجد میں دیکھا کہ دو بندے نماز پڑھ رہے ہیں, ایک نے ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں, دوسرے نے باندھے ہوئے. وہ پریشان ہو گیا, وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے, وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے, اس نے باندھ رکھے ہیں, اس نے چھوڑ رکھے ہیں. کچھ دیر کے بعد اسے ایک تدبیر سوجھی, وہ دونوں کے درمیان کھڑا ہو گیا, ایک ہاتھ باندھ لیا, ایک چھوڑ دیا. اوپر سے کوئی آدمی آیا سیانا, اس نے پوچھا یہ تو ہے سین جس نے باندھ رکھے ہیں, اور یہ ہے شین جس نے چھوڑ رکھے ہیں, تو وچ کی بلائیں, تو کیا ہے؟ اس کا کیا سلو کون. میں کون ہوں؟ سلو کون. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے, کسی کو ہم منع نہیں کرتے. اس نے رکھے ہیں, اس نے چھوڑ رکھے ہیں, یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے, وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے, میں نے ایک باندھ لیا, ایک چھوڑ دیا ہے. کل قیامت کے دن فیصلے ہوں گے, اے جنت گیا تھے اس نال ٹر جاواں گے, جو ہو گیا تھے اس نال ٹر جاواں. یہ کیا ہوا؟ یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے. مداہنت کرنی, توحید کو چھپانا, حق بات کو چھپانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی ضرب لگائی ہے جی,
والد کے معبودوں پر. والد نے جواب میں کیا کہا اس کو ذرا سنیے جی. نیچے آئیے جی, آیت نمبر 46 پہ ہم آ گئے جی. کالا, آگ بگولا ہو گیا, اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, ان آلہتی پر ذرا غور کریں گے جی. اصل اختلاف کس بات میں ہے؟ کیا تو اعراض کرتا ہے میرے الہوں سے جن کو میں الہ مانتا ہوں, تو ان سے اعراض کرتا ہے؟ لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا, اگر تو اپنی روش سے باز نہ آیا میں تجھے سنگسار کر دوں گا. واہجرنی ملین, ملین اے زماناً طویلاً, الگ ہو جا مجھ سے ایک مدت کے لیے, لمبی مدت کے لیے نکل جاؤ میرے گھر سے, تیرے جیسے بیٹوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نکلنا آسان تھا؟ توڑا کی خیال ہے بیر اشاعت توحید دفتر موجود سی, میں گھر سے نکلوں گا تو اس دفتر میں چلا جاؤں گا؟ اشاعت و توحید کا کوئی مدرسہ مسجد موجود تھی, کوئی عالم موجود تھے؟ آج بھی کسی بچے کو نکلنا پڑے گھر سے, باپ نکال دے, حالانکہ جگہ جگہ ہمارے مدرسے ہیں, مساجد ہیں, ہم اسے ہتھیلیوں پہ اٹھائیں گے, آنکھوں پہ بٹھائیں گے, خرچہ بھی برداشت کریں گے, اس کے باوجود گھر چھوڑنا آسان. اور ابراہیم علیہ السلام تو دیکھ رہے تھے حکومت مشرک, رشتہ دار مشرک, برادری کافر, سارے تاجر وغیرہ دوست کوئی بھی مومن نہیں, اور باپ کہتا ہے نکلو میرے گھر سے. تو باپ کو بھی تھا نا بھی میں دھمکی دوں گا تو یہ مڑے گا. ہمارے علماء کی ایک زبان ہے سبقت لسانی ہو گئی, یہ ہماری علماء کی زبان ہے, کہنا کچھ چاہتا تھا نکل کچھ, سبقت لسانی ہو گئی. آپ اسے انگلش میں کہتے ہیں یو ٹرن, یعنی پھر واپس مڑنا. تو باپ نے سوچا میں دھمکی دوں گا تو یہ کہے گا بابا بس غصے میں کہہ بیٹھا ہوں, ہو گیا نکل گیا. نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیکہ, سلام متارکت ہے, علیحدگی کا سلام ہے, میرا آخری سلام قبول کر. میں ساری کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں, مسئلہ توحید میں نرمی اختیار نہیں کر سکتا. ابھی تو عقیدہ ابراہیم بیان ہو رہا ہے بھائی, اس پر آؤں گا میں تو پھر آپ اس کا نعرہ بھی لگا لیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آ گئے, اس کو اگلی صورت میں دیکھیں جی, سورت انبیاء میں جی. صفحہ نمبر ہے 295. 295. سورت کا نام ہے الانبیاء, آیت نمبر ہے 52. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ, یہ مورتیاں شورتیاں کیا ہیں؟ پھر وہی ضرب لگ رہی ہے, مشرکین کے معبودوں پر ضرب لگ رہی. کیا ہیں یہ مورتیاں, یہ تصویریں اور یہ بت کیا ہیں؟ انتم لہا عاکفون. عاکفون کا معنی حضرت شیخ الہند نے کیا جن کے سامنے تم مجاور بنے بیٹھے ہو, جن کے سامنے تم مجاور بن کے بیٹھے ہو. معلوم ہوتا ہے مورتیوں کے سامنے گردنیں جھکا کے بیٹھتے ہوں گے, جسے ہمارے اصطلاح میں کہتے ہیں مراقبہ کرنا ہے, بزرگوں کی قبروں پر مراقبہ کرنا. پہلے کرنے والے وہ ہوتے تھے, ہن خیر نال دیوبندی بھی شامل نے.
یہ بھی اسے مراقبے والا ہے. قبر پہ بیٹھے ہیں, فیض حاصل ہو رہا ہے. زندے بندے کو فیض حاصل ہو رہا ہے مردے سے. واہ کیا بات ہے جی. زندے بندے کو مردوں سے فیض حاصل ہو رہا ہے. میرا ایک دوست تھا, دوست تبلیغی جماعت کا ساتھی تھا, لیکن میرے پیچھے جمعہ پڑھتا تھا. اسے کوئی ساتھی پکڑ کے لے گیا کہ فلاں خانقاہ پہ چلیں. وہ بڑی مشہور خانقاہ ہے, دیوبندیوں کی. تو وہ لے گیا اسے. مجھے آ کے کہتا ہے مولانا میں حیران ہوا, اللہ کا گھر خالی پڑا ہے, کتنے لوگ ہیں نا وہ بزرگوں کی قبروں کی طرح مراقبہ کر کے بیٹھے, اللہ کے گھر میں کوئی نہیں جاتا. ان کا عقیدہ ہے سے فیض حاصل. اس کو مجاورت کہتے ہیں. یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے سامنے تم مجاور بن کے بیٹھے ہو؟ کالو وجدنا آبا انا لہا عابدین. کہنے لگے ہمیں اس کی حقیقت کا تو پتہ نہیں, لیکن ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا پاٹ کرتے ہوئے پایا ہے. یہ مشرک کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے جی. ہمارے باپ دادا اس طرح کیا کرتے تھے, لہذا ہم اس طرح کر رہے ہیں. یہ مشرک کی بڑی دلیل ہے, اور کوئی دلیل نہیں ہے شرک پر. ہمارے باپ دادا کا مذہب ہے. ہمارے سرگودا میں 19ویں گریڈ کا ایک آفیسر ہے, 19ویں گریڈ کا, ہمارے پڑوس میں رہتا ہے. میں نے ایک دفعہ سکیم شروع کی کہ پرائمری پاس بچے دیے جائیں ہمیں, ہم مڈل بھی کرائیں گے, حفظ بھی کرائیں گے. اس نے بھی اپنا بچہ دے دیا. تھا وہ دوسرے عقیدے کا. اس طرح وہ بچہ ادھر آ گیا. تو وہ خود بھی کبھی کبھی آتا بچے کا پوچھنے کے لیے کہ میرا بچہ کیسے جا رہا ہے. تو میں اپنے قاری صاحبان کو کہتا بھی اسے سمجھاؤ, ایم اے اس کی تعلیم ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, اس کو قرآن کی آیتیں کھول کھول کے بتایا کرو. قل انما انا بشرم قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. اسے سمجھایا کرو, اللہ کرے سمجھ جائے. تو میں نے کچھ دنوں کے بعد قاری صاحبان سے پوچھا بھی سناؤ. وہ کہنے لگے جی ہم نے آیتیں کھول کھول کے سنائی, ایک دن, 2 دن, تیسرے دن. تو کچھ دنوں کے بعد کہتا ہے بات تو سچی ہے, قرآن اسی طرف جا رہا ہے, لیکن میری ماں یہ کہہ کے مری تھی بے بریلوی رانئی. یہ ایم اے ہے, ایم اے. آپ جاہلوں کا رونا رو رہے ہیں جناب, جاہل بیچارے لوگ. میری ماں کہہ گئی تھی, اس ماں کے کہنے پہ وہ اڑا ہوا ہے, ابھی تک اڑا ہوا ہے. اللہ ہدایت دے دے. تو سب سے بڑی دلیل مشرک کی کیا ہوتی ہے؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے. یہ جو اگلا جملہ ہے نا, یہ حضرت ابراہیم ہی کہہ سکتے تھے. جتھا تو کوئی نہیں تھا نا, نہ جماعت تھی, نہ جتھا تھا, نہ پارٹی تھی. ہوں تے سبحان اللہ نہ بندے آنکھیں تے خطیب تقریر ہی نہیں کرتے. ایسے ہی ہے نا, کوئی آمین کرے, کوئی داد دے, کوئی بات کرے, تنے تنہا ہے, اکیلا. اور قوم کے لوگ کہتے ہیں ہم نے باپ دادا کو اس طرح کرتے ہوئے پایا ہے. تو حضرت ابراہیم یہ نہیں کہتے اور چھوڑو یار باپ دادا اللہ کے پاس چلے گئے, وہ جانے اور ان کا رب جانے, اور تم سوچو تم نے ان کی قبر میں جانا ہے. نہیں, فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. تساں بھی پکے گمراہ تے تواڈے پیو دادے بھی پکے گمراہ. کیوں بھائی یہ کہنا آسان تھا؟ بڑا مشکل تھا یہ کہنا. پھر میں کہتا ہوں اللہ قرآن حضرت ابراہیم دیاں تعریفاں انہیں ہی نہیں کرتا, بار بار ان کی تعریفیں کرتا ہے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. حنیفا مسلما. نیچے آئی ذرا. وہ گئے میلے پر, حضرت ابراہیم نے پیچھے معبد خانے میں گئے, جتنے بت تھے, کسی کے بازو توڑا, کسی کی ٹانگ, کسی کی ناک, کسی کا کان, کسی کی آنکھ پھوڑی, کسی کو ادھر پھینکا, کسی کو ادھر پھینکا. کلہاڑا بڑے بت کے کاندھے پہ رکھا. یہ میلے سے واپس آئے, سلام کرنے کے لیے معبد خانے پہنچے. انہوں نے آ کے دیکھا کہ معبد خانہ تو کباڑ خانہ بنا ہوا.
کوئی بت ادھر ہے کوئی ادھر ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا بازو، کسی کا ہاتھ. تو کیا کہتے ہیں؟ ذرا آیت نمبر 59 پہ آئیے جی، 59 پہ. قالو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، یہ سب کچھ کس نے کیا ہے ہمارے الہوں سے؟ جھگڑا یہی ہے جی، بس اس طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے الہوں کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ انہ لمن الظالمین، او کوئی بڑا وہابی ہے، تو بڑا ظالم ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے. قالو سمینا، کہنے لگے ہم نے سنا ہے، فتن ایک جوان کو، یذکرہم برائی کے ساتھ ان کے تذکرے کرتا رہتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں. ہر وقت کہتا رہتا ہے یہ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، کام نہیں آ سکتے، یہ عبادت کے لائق نہیں، ہر وقت ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے. انہوں نے کہا پکڑ کے لاؤ لوگوں کے سامنے، اس سے پوچھنا ہے. ہم اگلے صفحے پہ پہنچ گئے، صفحہ نمبر 296 پر، آیت نمبر 62 پہ. قالو، وہ کہنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا یہ سب کچھ تو نے کیا ہے ہمارے الہوں سے اے ابراہیم؟ قال بل فعلہ، کہا بلکہ کیا ہے اس نے جس نے کیا ہے. کبیرہم ھذا، بڑا ان کا یہ ہے، فسألوہم، تو ان ٹوٹے ہوئے معبودوں سے پوچھو نا انہیں کون مار گیا ہے. ان کانوا ینطقون، ہو سکتا ہے تم نے ان کے سامنے شرینی زیادہ رکھی ہو، بڑے کے سامنے تھوڑی رکھی ہو، اسے غصہ آ گیا ہو، اس نے ان سب کو مار دیا. حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مانا کیا کرتے تھے، حضرت ابراہیم نے اپنی ذات مراد لے لی، کبیرہم ھذا سے اپنی ذات مراد لے لی، اس لیے کہ انسان ان سب سے کیا ہے؟ بڑا ہے. بلکہ کیا ان کے بڑے نے، مراد اپنی ذات لے لی کہ انسان بحیثیت انسان کے سب سے کیا ہے؟ ان بتوں سے تو بہرحال بڑا ہے، تو اپنی ذات مراد لے لی. تو اب کوئی تعویل نہیں کرنی پڑے گی. حضرت نیلوی صاحب کا یہ معنی بہت خوبصورت معنی ہے. فَسَأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اف کا کیا معنی؟ حضرت صاحب کا معنی تو کروں گا تو شاید یہاں اجازت بھی نہ ہو اس کی، وہ تو بڑا عجیب معنی کرتے ہیں، پنجابی میں معنی کرتے ہیں. افن، تف ہے، تف ہے تم پر بھی اور تف ہے تمہارے معبودوں پر بھی. بڑا سخت جملہ تھا یہ. تو آگے وہ کیا کہتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں حرکوہ، ابراہیم کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے الہوں کی مدد کرو. تو جھگڑا الہ میں تھا کہ ہمارے یہ الہ ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے کہ الہ صرف کون ہے؟ وہ کہتے تھے نہیں، اس کے سوا اور بھی الہ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا غالباً جو سورہ شعراء میں ذکر کیا گیا نا جی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ. کیا انداز ہے بھائی. بابا کو کیا کہتی ہے؟ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ. اب قوم کو آگے کیا کہتے ہیں؟ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ، کیا وہ سنتے ہیں؟ استدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو تو وہ کیا تمہاری پکار سنتے ہیں؟ بابا سے بھی یہی بات کہی، ان کو کیوں پکارتا ہے جو سنتے نہیں؟ قوم سے بھی یہی بات کہی، جب تم پکارتے ہو وہ سنتے ہیں. حضرت ابراہیم یہ کہنا چاہتے ہیں جو سنے نہیں اسے پکارنا نہیں چاہیے. آج اشاعت التوحید کے جو مبلغین اور اراکین ہیں یہ بھی حضرت ابراہیم ہی کی روش پہ کھڑے ہیں. ہم نے بھی یہی کہا انہیں مت پکارو جو تمہاری پکار کو جو سنتے نہیں انہیں کیوں پکار رہے ہو؟
بنیاد پہ اللہ نے ہاتھ رکھا. یہ کھڑا ہے قبر پہ، بابا کی قبر پہ، اور کھڑے ہو کہتے ہیں بابا میرے لیے دعا کر، بابا میری تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے، بابا تو میرے لیے دعا کر، میں تیری قبر پہ آیا ہوں. اللہ نے بنیاد پہ ہاتھ رکھا. اللہ نے فرمایا او پاگل، بابا تیری بات مجھ تک تب پہنچائے جب پہلے تیری سنے، تیری سنے تو مجھ تک پہنچائے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے. اس پر تھوڑی سی شاید میں کل گفتگو کروں، لیکن ایک بات آج ہی کہتا ہوں. ہم پڑھتے تھے نا گجرانوالہ حضرت قاضی صاحب کے پاس، تو نہیں بس ٹھیک، قرآن میں ایک جگہ ہے، قرآن میں ایک مقام ہے، وہ میں مقام کا بھی ذکر نہیں کروں گا. ذکر نہیں اس لیے نہیں کروں گا کہ پھر لطف نہیں رہے گا، بات کرنے کا لطف نہیں رہے گا. بات کرنے کا لطف تب رہتا ہے جب چھپا کے بات کی جائے اور عوام خود سمجھنے لگے بھائی کیا بیان ہو رہا ہے. حضرت قاضی صاحب جب اس آیت پہ پہنچے نا تو بڑے دھیمے انداز میں بولتے تھے. حضرت قاضی صاحب نے فرمایا ہمارے ملک میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، جیسے ہم ہیں. ہمارا کیا مسلک ہے؟ چاہے نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، شہید ہو، انتقال ہو گیا اس کے بعد نہ اس دنیا والوں کا کلام سنتا ہے، نہ سلام سنتا ہے، نہ پیغام سنتا ہے. کوئی مسئلہ ہی نہیں سننے کا. آپ کہتے ہیں قبر کے پاس سنتے ہیں، میں کہتا ہوں جو فوت ہو گیا اس کے کان کے قریب بھی کہو تو نہیں سنتا. ختم ہو گئی ہر چیز سننے سنانے والی. تو ہمارے ملک میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، اور ہمارے ملک میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں. وہ سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ سمجھو گے. جو کہتے ہیں نہیں سنتے انہوں نے بھی مر کے نہیں دیکھا کہ ان کا تجربہ ہو کہ ہم نے مر کے دیکھا ہے تو نہیں سنتے، اور جو کہتے ہیں کہ سنتے ہیں انہوں نے بھی مر کے نہیں دیکھا کہ ان کا تجربہ ہو کہ مرنے کے بعد سنتے ہیں. جس نے 100 سال مر کے دیکھا تھا وہ کہتا ہے کہ نہیں سنتے. پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے. کیوں جی آپ کو یہ کدی چھوڑ دے ہوا تو بڑی چنگی گل آئی یار. یہ جڑی سوٹی تساں دتی ہوئی ہے نا آپ بگاڑ رہے ہیں یار خطیبوں کو، مقررین کو. زندہ باد زندہ باد. وہ بیچارے اور پھول جاتے ہیں، پھر وہ تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں. اگرچہ مجھ میں یہ اللہ نے مجھے اس سے بچا کے رکھا ہوا ہے انشاءاللہ. میں ناروں شاروں سے کبھی مجھے سروکار نہیں رہتا، بالکل نہیں رہتا. میں اپنے نام کے نعرے پسند ہی نہیں کرتا، مجھے شرم آتی. خدا گواہ ہے مجھے شرم آتی جب لوگ میرے نام کا کوئی نعرہ لگاتے ہیں. مجھے حقیقی قرآن میرے سامنے میں باوضو، بالکل مجھے شرم آتی ہے. آپ اللہ کے نام کا نعرہ لگایا کریں، ختم نبوت کا لگایا کریں، عظمت صحابہ کا لگائیں، پھر جو ہمارے شاہ توحید کے اکابرین گزرے ہیں ان کا لگائے. ہم نے کیا کیا ہے یار؟ بنا بنایا گلشن ہمیں ملا ہے، بنا بنایا باغ ہمیں ملا ہے، اسے اجاڑنے میں ہم لگے ہوئے ہیں. محنت ہماری کیا ہے؟ محنت تھی حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کی، محنت تھی پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری کی، محنت تھی مولانا محمد طاہر پنجپیری کی، میرے والد صاحب کی، حضرت مولانا قاضی نور محمد، مولانا عبد الغنی، مولانا سجاد بخاری، مولانا محمد طاہر پنجپیری. اللہ اکبر. بس میں چڑھ جاتے تھے، جو ثوابی سے جا رہی ہے نا جہانگیرے، اس بس میں چڑھ گئے. جس طرح دوائیاں بیچنے والا ڈرائیور کی طرف نہیں چلا جاتا، ڈرائیور کی طرف جا کے اللہ کا قرآن سنانا شروع کر دے. پھر لوگ انہیں مارتے، بعض اوقات بس سے دھکا دے دیتے، وہ دوسری بس پہ چڑھ کے پھر بیان کرنا شروع کر دے.
کام تو یہ تھا، ہمارے تو گلے میں لوگ ہار ڈال رہے ہیں، پھول پھینک رہے ہیں، ہمارے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، ہمیں یوں ہی فخر حاصل ہو رہا ہے اساں بڑھیا کوئی کام کیا ہم نے۔ کام ہمارے اکابرین نے کیا تھا، تنے تنہا کیا تھا، لاؤڈ سپیکر کاندھوں پہ اٹھا کے کیا تھا۔ ہم کاروں پہ ہیں، کاروں پہ ہیں، آرام میں، ایئر کنڈیشن ہے۔ بلند ایک پنڈ ہے تھل میں، اس کو اسٹیشن لگتا تھا کنیاں، کنیاں غالباً 28 یا 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ مولانا غلام اللہ خان اونٹوں پہ سوار ہو کے آیا کرتے، 30 کلومیٹر اونٹوں پہ پیدل، کام انہوں نے کیا ہے۔ ایک لیلیانی کے مولانا ہوئے ہیں، انہوں نے خود مجھے سنایا کہ میں طالب علم تھا، میں نے ہری پور حضرت شیخ القرآن کی تقریر کروائی، طالب علمی کے زمانے میں مخالفت ہوئی، بڑی مخالفت ہوئی، لیکن ہم تقریر کروانے میں کامیاب ہوئے۔ تو جب تقریر حضرت شیخ کر چکے تو ہم طالب علم تھے چند مل کے، ہم نے کچھ کرایہ اکٹھا کیا ہوا تھا، ہم دینے لگے تو حضرت شیخ نے فرمایا بچوں یہ بتاؤ تہاڈا خرچہ کتنا ہوا؟ تو ہم نے بتایا ہمارا اتنا خرچہ ہوا ہے۔ انہوں نے جیب سے وہ پیسے نکال کے ہمارے ہاتھ میں دے دی۔ تو ہم کہتے رہ گئے تو فرمانے لگے یہ تھوڑی گل ہے بے تسی میری تقریر کروا چھڈی ہے۔ ہری پور میں نے آ کے توحید بیان کر، اپنی جیب سے پیسے لگا کے، لاؤڈ سپیکر کاندھوں پہ اٹھا کے، یہ ہے نا کام کرنا۔ ہم نے کیا کیا ہے، میرے والد صاحب محنت کر گئے، مجھے بنی بنائی جگہ مل گئی، میں وہاں توحید بیان کر کے فن خان بنا ہوں۔ تو وہ تو بنے بنائے لوگ ہیں، کام تو میرے والد صاحب نے کیا تھا، جنہوں نے مشقتیں اٹھائیں، مقدمے جھیلے، لڑائیاں ہوئیں، ڈانگ سوٹا چلا، کام تو انہوں نے کیا ہے۔ ہمیں تو بنا بنایا ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ کوئی نئے گاؤں میں جاتا ہے نا طالب علم، خطیب بن کے یا مدرس بن کے کسی نئے گاؤں میں، وہ نئے گاؤں میں کام شروع کرتا ہے نا، کام اس کا ایسا ہے، وہ ان کو سمجھا رہا ہے، شرک کے متعلق سمجھا رہا ہے، توحید کے متعلق ان کو سمجھا رہا ہے، ان کا کام ہے، ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ ہمیں بنی بنائی جگہ ملی ہے، اللہ کرے وہ بھی ہم آباد کر لیں تو اللہ کی مہربانی ہے اور اللہ کا پیار ہے اور اللہ کی شفقت ہے۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کی ساری گندم گھر والوں کو کہہ کے کہ چکی میں پیس کے طالب علموں کو کھلا دو۔ آسان ہے، مولوی اور طالب علموں کو کھلائے، توبہ توبہ، انہوں نے کرونے گھروں کھانا پی گیا تو آج تک کہنے پیندے نے 5 مہینے حرام کھادا سا۔ اپنے گھر کا پیسہ اور گندم طالب علم کو کھلا دی۔ حضرت شیخ القرآن کہتے تھے، مولانا حسین علی کا چھوٹا بیٹا عبدالرزاق، انہیں میں نے بھی دیکھا ہوا ہے، میں نے بھی ان کو دیکھا، عبدالرزاق صاحب کو، فوت ہو گئے۔ وہ چھوٹا تھا نا، ذرا لاڈا سی، وہ آتا کہتا بابا جی ساڈی ساری کنک طالب کھا گئے، ساڈی ساری کنک طالب کھا گئے۔ تو حضرت صاحب اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے اللہ راضی تھی وی سن اللہ دیندا بھی تا انہاں دی وجہ تو ہی پیا ہے نا۔ ان لوگوں نے کام کیا ہے، گھر کا پیسہ لگا کے، گھر کی گندم لگا کے، گھر لٹا کے۔ میرے والد صاحب جب 18 بلاک میں خطیب بنے تھے، آ کے 50 روپے تنخواہ تھی، 55 روپے مکان کا کرایہ تھا، 50 تنخواہ اور 55 مکان کا۔ اس طرح لوگوں نے کام کیے ہیں، اپنی جیب سے کوئی پرواہ نہیں کی انہوں نے۔ تو حضرت قاضی صاحب کا مقولہ آپ کو یاد رہے گا، کیسی دلچسپ بات اور خوبصورت بات کی حضرت قاضی صاحب نے۔ جس نے 100 سال مر کے دیکھا تھا، اسے تجربہ تھا، وہ کہتا ہے کہ مردے، یہ ہے نا دلیل۔ میں ایک دفعہ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا، ورچھا ایک پنڈ ہے خوشاب میں، اور وہاں بڑی مخالفت ہے ہماری،
ہمارے وہاں ایک عالم ہوتے تھے مولانا محمد امیر میاں والی والے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہاں تقریر کی تو فائرنگ ہو گئی، وہ تقریر کرتے رہے، فائرنگ ہوتی رہی۔ ان کا ایک بھائی تھا محمد حیات، وہ بڑا بہادر آدمی تھا، اس کے پاس 12 بور ایک بندوق تھی بھائی کے پاس۔ وہ کیا کرتا، کبھی اس دروازے میں جاتا 2 فائر کرتا، کبھی اس میں آتا 2 فائر کرتا، کبھی ادھر جاتا 2 فائر کرتا۔ وہ تاثر دیتا بھی اساں بھی بہت سارے ہیں، وہ یہ تاثر دیتا تھا، وہ اکیلا تھا بڑا بہادر۔ تو پھر مولانا نے ورچے مولانا طاولہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کا تعلق اسی پنڈ سے ہے، اس پھر ورچے میں ایک جلسہ ہوا، میں اس جلسے میں شامل تھا۔ مولانا ضیاء القادری صاحب ہمارے ہوتے تھے گجرات کے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، وہ تھے مولانا محمد امین صاحب اترا والے رحمۃ اللہ علیہ، میرے چچا تھے مولانا سید امیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاضی اسمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ، یہ بھی اس جلسے میں شامل تھے۔ سڑک بھی نہیں تھی ورچے کی، اور چھپ کے جانا تھا، راتوں رات جانا تھا، پہنچنا تھا، دن میں نہیں جا سکتے تھے۔ راستے میں ویگن خراب ہو گئی، سردیاں، حضرت قاضی اسمت اللہ صاحب بھی دھکے لگانے والوں میں، ہم بھی دھکے لگانے والوں میں۔ وہ 12 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کوئی 5 گھنٹے میں طے ہو۔ حضرت شیخ صبح کے ٹائم آئے، پھر حضرت شیخ کا آنا کیا بات ہے، ایک گھر کے اندر جلسہ تھا، حضرت شیخ نے 3 گھنٹے اللہ کی توحید بیان۔ اس دن ہماری پارٹی میں بھی پہاڑ پہ بندے بٹھائے ہوئے تھے، 15 بندے مسلح بیٹھے ہوئے تھے، اور یہاں اعلان ہو گیا تھا کہ اگر آج کسی نے حرکت کی نا تو وہ بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا انہوں نے چھوڑنا کسی کو نہیں۔ بڑا سکون رہا، ایک گھر میں کوئی 25-30 بندے تھے، اور حضرت شیخ نے 3 گھنٹے اللہ کا قرآن بیان کیا۔ میں حضرت شیخ کو خوشاب چھوڑنے آیا، بس پہ، کار پہ نہیں تھے، بس پہ تھے، بس پہ میں خوشاب آ گیا۔ تو خوشاب ہمارا ایک مدرسہ تھا مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اس میں چلے گئے۔ تو وہاں ایک مولانا عبد القیوم صاحب ہوتے تھے، پھر بعد میں اٹک چلے گئے وہ، تو وہ حضرت بن نوری کے شاگرد تھے کراچی میں۔ تو حضرت شیخ انہیں کہتے ہیں، مولوی عبد القیوم تیرے استاداں حدیث پڑھانے ہیں نا، مردیاں دے سنن تے بڑی دلیل دیتی ہے بھائی، واہ 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 کیا بات ہے۔ میں بھی کن کھڑے کی تھی، بھائی حضرت بن نوری صاحب نے کون سی دلیل دے دی ہے جس سے حضرت شیخ بھی متاثر ہو گئے۔ تو کچھ دیر تو حضرت شیخ کہتے رہے تیرے استاد بھائی بڑی دلیل دیتی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں دلیل انہوں نے یہ دی کہ میں رات خواب میں مر گیا تھا، میں سنتا رہا ہوں، لہذا مردے سنتے ہیں۔ یہ دلیل انہوں نے دی مردوں کے سننے پر، میں خواب میں مر گیا تھا تو میں چونکہ سنتا رہا ہوں لہذا مردے سنتے ہیں۔ تو انبیاء اور ان کی امم کے درمیان اختلاف کس مسئلے میں تھا؟ انبیاء کہتے تھے الہ صرف کون ہے؟ وہ کہتے تھے اللہ بھی اور اللہ کے سوا اور بھی۔ ہم اور ذرا مختصر کرتے ہیں، ایک اور جگہ ہم دیکھتے ہیں، جی پیچھے آئیے ذرا، صفحہ نمبر ہے 217۔ سورت کا نام ہے یوسف، پارہ ہے 12واں، آیت نمبر ہے 38۔ لیکن ہم شروع کریں گے آیت نمبر 38 سے شروع کریں گے، 38 سے شروع کریں گے۔ جی جو ہمارے پاس قرآن کھلے ہوئے ہیں ان کی پہلی سطر ہے۔ جی 2 شخص حضرت یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے۔ حضرت یوسف کو موقع مل گیا توحید سنانے کا۔ انہوں نے فرمایا کہ کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، پہلے مجھ سے مسئلہ توحید سنو۔ کیوں بھائی؟ وہ 2 بندے جو آئے تھے وہ توحید سننے آئے تھے؟
واز سننے آئے تھے، وہ خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے ایک سچا داعی جو ہے اس کی یہ وصف ہونی چاہیے کہ موضوع کوئی سا ہو، عنوان کوئی سا ہو، وہ اس میں سے توحید بیان کرنے کا راستہ نکالے، توحید بیان کرے۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں توحید بیان نہ کراں تو میری روٹی ہضم نہیں ہوتی، میری روٹی ہضم نہیں ہوتی جب تک میں توحید بیان نہ کروں۔ تو جو سچا داعی ہے، ہم انشاءاللہ اشاعت و توحید والے سچے داعی ہیں، کوئی سا عنوان ہو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے مسئلہ توحید بیان کرنے کا راستہ نکالیں، اور یہ مشکل کو نہیں ہوتا، تھوڑی سی توجہ کی جائے ہر موضوع میں سے توحید بیان کرنے کا راستہ نکل آتا ہے۔ کہتے ہیں بھائی ایک مولوی صاحب تھے، وہ ہر جمعے پہ واقعہ کربلا، ہر جمعے پہ، کچھ ہوتے ہیں نا محرم الحرامی مولوی، ہر جمعے پہ بس انہیں اس کے سوا آتا ہی کچھ نہیں، جھوٹ کھڑتے رہیں گے، جھوٹ بیان کرتے رہیں گے، تو وہ ہر جمعے پہ یہی بیان کرتے۔ تو لوگوں نے ہاتھ باندھ دیا استاد جی آک گئے ہیں، کوئی منہ دا ذائقہ بدلو، کوئی موضوع بدلو۔ فرمانے لگے آئندہ جمعہ اہمیت نماز پہ بیان ہو۔ لوگوں نے سمجھا بھائی چلو کوئی موضوع تو بدلے، مولانا نے اہمیت نماز بیان کرنی شروع کیا ہے، نماز کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، اتنی ضرورت ہے نماز کی کہ حضرت حسین کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گیا تھا تو وہاں بھی نماز پڑھی تھی۔ بندے آکھیا بھائی مولوی آ گیا بھائی اپنے موضوع تے بھائی اس نماز وچوں واقعہ کربلا کر لے۔ تو جو سچا داعی ہوتا ہے موضوع کوئی سا ہو اس میں سے وہ توحید بیان کرنے کا راستہ نکالے۔ اور کئی بدقسمت ایسے ہیں کہ 3 گھنٹے وہ تقریریں کرتے رہتے ہیں، توحید کی وضاحت تو بڑی دور کی بات ہے، توحید کا لفظ بھی ان کی زبان پہ نہیں آتا، ان کی قسمت میں اللہ نے نہیں کی۔ پہلے خدا کی قسم میں سمجھتا تھا کہ یہ اس لیے بیان نہیں کرتے کہ مدرسے بند ہو جائیں گے، چندے بند ہو جائیں گے، مرید گھٹ جائیں گے، مقتدی، میں یہی سمجھتا تھا۔ لیکن میں کراچی کے کچھ علماء کو، ایسے علماء کو جانتا ہوں جنہیں دنیا کی کوئی لالچ نہیں تھی، بالکل ذرا برابر بھی دولت کی لالچ ان کے دل میں نہیں تھی، اب بھی ہیں، مدرسے کا، پیسے کا، دولت کی کوئی ضرورت نہیں تھی انہیں، وہ بھی بیان نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں بھائی نہیں، ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کی قسمت میں اللہ کرتے۔ اللہ نے ہمیں اس محاذ پہ کھڑا کر دیا ہے جس محاذ پہ اللہ کبھی اپنے نبیوں کو کھڑا کیا، ہم جیسے غریبوں کو کھڑا کر دیا اللہ نے اس محاذ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسئلہ بیان کرنے سے پہلے اپنا تعارف کروایا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ واتبعت ملت آبائی، میں نے اپنے باپ دادا کے دین کی پیروی کی ہے، جو ابراہیم ہیں، اسحاق ہیں، یعقوب ہیں۔ یا تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں معمولی آدمی نہیں، میرا باپ نبی، میرا دادا نبی، میرا پردادا نبی۔ متکلم جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے کلام میں اتنا اثر ہوتا ہے، تو بتایا کہ میں کون ہوں۔ یا یہ اس لیے ذکر کیا کہ قیدیوں کو بتانا چاہتے تھے کہ جو مسئلہ میں تمہارے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، میرے پردادا ابراہیم نے بھی اسی کو بیان کیا، یہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لائق نہیں، ما کان ما یجوز، ما ینبغی، ہمیں جائز نہیں، ہمیں مناسب نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ مولانا حسین علی مانا کرتے ہیں ما کان لنا، سانے گل ڈھکتی نہیں، سانے گل ڈھکتی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ ذالک من فضل اللہ، آگے جی بات، یہ شرک کا نہ کرنا اور توحید کا سمجھ آ جانا، ذالک من فضل اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ یہاں میں ایک بات کہا کرتا ہوں، یہ جو توحید کی سمجھ ہے
اور شرک سے بچ جانا ہے، خدا گواہ ہے اس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بالکل کوئی تعلق نہیں، تعلیم کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، دولت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، عقل کے ساتھ بھی کوئی نہیں۔ چلیے میں نے بڑی بات کہہ دی، نہ علم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، نہ دولت کے ساتھ، نہ عہدے کے ساتھ، نہ عقل کے ساتھ۔ یہ توحید کا سمجھ آ جانا اور شرک سے بچ جانا، ذالک من فضل اللہ، اللہ کا فضل، اللہ کا فضل۔ ہمارے سرگودے میں ایک شخص ہوا کرتا تھا، مجذوب تھا، مہینہ مہینہ نہیں نہانا، پان کھانا ہے تو ساری داڑھی پہ پان لگا ہوا ہے، اور پرانے کپڑے ہیں، اور پھرتا رہتا ہے سارے شہر میں۔ بچے اس کو چھیڑتے ہیں ٹیٹو ٹیٹو کر کے، اس کا نام رکھا ہوا ہے ٹیٹو۔ تو ہماری مسجد میں آ جایا کرتا تھا، 18 بلاک ہمارا جو مرکز ہے وہاں آ جایا کرتا تھا۔ تو تھا وہ مجذوب، میں اس کا عقیدہ آگے بیان کروں گا تو آپ بھی مانیں گے کہ مجذوب تھا۔ چلو پہلے بیان کر لیتا ہوں پھر اگلی بات کر لیتا ہوں۔ تو اس ٹیٹو کو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا، اس کا عقل کتنا تھا، نماز کھڑی شروع کی ہے، 20 رکعتیں پڑھ رہا، کوئی سلام شلام نہیں۔ ایک دفعہ میرے پاس آیا تو کہنے لگا میں نے چائے پینی ہے۔ میں اندر گیا، میں پیسے لے آیا، 5 روپے کا کم ملتا تھا، 5 روپے، پرانی بات ہے۔ تو اس نے نماز کی نیت باندھی۔ میں جب قریب آیا تو مجھے نماز کے اندر ہی کہتا ہے اے 5 روپے رکھ دے۔ میں ہوں نماز پڑھ رہا ہوں، فارغ ہونا تو میں لے لینا۔ تو یہ اس کا عقل تھا، یہ اس کا دماغ تھا ٹیٹو کا۔ تو اس سے کوئی پوچھتا ٹیٹو 11ویں کھائے گا؟ تو وہ جواب میں کہتا حرام ہے، اللہ کے نام کی کھاؤں گا۔ اس کو کوئی سمجھ نہیں تھی دنیا کی۔ اچھا وہاں ہم سرگودا میں مشہور ہیں 18 بلاکی ہے، سرگودا میں بلاک سسٹم ہے، 1 بلاک 2 بلاک 3 بلاک 4 بلاک۔ وہاں گھر کا ڈھونڈنا بہت آسان ہے۔ اگر آپ کو بلاک کا پتہ ہے نا کہ فلاں آدمی کا گھر فلاں بلاک میں، وہ ایک الگ بلاک ہے، آپ اس میں پہنچ جائیں آپ کو فوراً گھر مل جائے۔ ہم رہتے ہیں 18 بلاک، ہمیں لوگ وہاں ہمارا نام رکھو 18 بلاکی ہے۔ تو ٹیٹو سے کوئی پوچھتا قبر والوں سے مانگے گا؟ وہابی ہوں وہابی، 18 بلاک والا نو منو، اللہ سے مانگوں گا، اللہ سے مانگ۔ سچی سچی گل کرو، جب یہ جملے وہ کہتا ہوگا اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے کتنا فخر کرتا ہو، اس نو اپنی خبر نہیں، اس نو اپنا ہوش نہیں، میرا کتنا ہوش ہے۔ انہی لوگوں کے متعلق میرے نبی نے کہا کسی سے قرضہ مانگیں گے تو کوئی قرضہ نہیں دے گا، رشتہ مانگیں گے تو کوئی رشتہ نہیں دے گا، پاس بیٹھنے لگیں گے تو کوئی پاس بیٹھنے نہیں دے گا، اللہ پر کوئی قسم اٹھا دیں گے تو اللہ ان کی لاج رکھ لے گا۔ یہی مجذوب ہے، موحد، موحد۔ سن 1987 کی بات ہے، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں نے کوئی حج کرنا ہے یا حج پہ جانا ہے، کبھی سوچ ہی نہیں آئی، پتہ نہیں کیوں نہیں آئی۔ تو ایک دن آیا تو میں نے اسے کوئی پیسے دیے تو فوراً کہتا ہے اللہ تینوں حج کروائے۔ اس نے کہہ دیا، میں نے سن لی۔ کچھ دنوں کے بعد میں اپنی والدہ کے پاس گیا تو میرے بڑے بھائی پروفیسر ہیں، تھے پروفیسر، اب تو ریٹائر ہیں، بلکہ وہ شعبہ اسلامیات کے سربراہ تھے سرگودا یونیورسٹی کے۔ تو وہ میری والدہ کے پاس اب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کوئی خسر پھسر سنی نا، تو مجھے کچھ محسوس ہوا بھائی حج دیاں گلاں ہو رہی ہیں۔ تو میں نے پوچھا بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ تو فرمانے لگے بھائی حج پہ جانا چاہتا ہوں اور والدہ کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ میں آخیا میں بھی جانا، اللہ نے مجھے اسی سال حج کروا دیا۔ تو اس کا تعلق عقل سے، علم سے، تعلیم سے نہیں، توحید کی سمجھ کا آ جانا اور شرک سے بچ جانا، ذالک من فضل اللہ۔ یہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا، آپ کے پنڈ میں، گاؤں میں، محلے میں کچھ ایسے لوگ جو اتنے عقل مند نہیں ہیں لیکن اللہ نے انہیں بڑا موحد بنا دی، آپ کے پاس بھی ہو۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے 2 ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر،
ام اللہ الواحد القہار. کیا معنی کروں جی ارباب ان کا؟ کوئی کرو معنی. کیا بہت سارے رب؟ ربوٹڑے نہیں، میں نہ کرتا ہوں. رب کا جو صحیح میں کرتا ہوں. کیا بہت سارے ضروریات زندگی کو پورا کرنے والے؟ یہ رب کا معنی ہے. رب کون ہوتا ہے؟ ضروریات زندگی کو. کیا بہت سارے؟ گردے میں پتھری ہو گئی ہے تو للہ ٹاؤن چلے جاؤ، جوڑوں میں ہوا ہو گئی ہے تو شاہ جیونے چلے جاؤ، اولاد نہیں ہے تو سلطان باہو چلے جاؤ. یہ بہت سارے ضروریات زندگی کو پورا کرنے والے بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ اکیلا ڈاڈھا. القہار دا ڈاڈھا مانا کیتا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے رحمت. یا اللہ اکیلا ڈاڈھا. یہاں بھی یہی ہے کہ وہ بہت سارے ضروریات زندگی کو پورا کرنے والے معبود مانتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کہتے تھے کہ نہیں، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ بہتر نہیں، بلکہ اکیلا اللہ ہی الہ اور معبود و بہتر ہے. یہ یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو گیا. تھوڑا سا آگے ہیں جی. صفحہ نمبر ہے 282. سورت کا نام ہے طٰہٰ. آیت نمبر ہے 13. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ انہیں نبوت سے سرفراز کر دیا گیا ہے. پہلی وحی اتر رہی ہے جی. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تجھے چن لیا ہے، میں نے تجھے منتخب کیا ہے. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، غور سے سنیے جو وحی کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنیے. اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں. لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ نہیں. فاعبدنی، پس عبادت کرو تو صرف ہو میری عبادت کرو. ہر نبی کی طرف ایک ہی پیغام ہے کہ الہ صرف اور صرف کون ہے؟ ایک جگہ اور دیکھتے ہیں، سورت مائدہ میں آئیں جی ذرا. صفحہ نمبر ہے 109. سورت کا نام ہے المائدہ. آیت نمبر ہے 72. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ وہی ہے عیسیٰ بیٹا مریم کا، جس کا عرش پہ نام اللہ تھا، اس نے زمین پہ اپنا نام مسیح رکھ لیا. اللہ وہی ہے مسیح بیٹا مریم کا. یہ ہمارے کلمہ پڑھنے والوں میں بھی ہے. وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا بن کر،
اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر. وہی غلو ہے. لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بیٹے مریم کو بڑھایا تھا. بالکل وہی غلو ہے، غلو فی الدین. وقال المسیح، حالانکہ مسیح نے، عیسیٰ نے یہ کہا تھا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. حضرت عیسیٰ کی بھی دعوت یہی تھی، ماں کی گود میں بھی یہی کہا جس کو سورت مریم میں ذکر کیا، اور یہاں سورت مائدہ میں ان کی تبلیغ اور دعوت کا ذکر کیا. تو یہی کہا کہ ان کی دعوت یہی تھی کہ عبادت کے لائق، معبود بننے کے لائق الہ وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ. ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ اس حصے کو بھی بیان کر دیا جی کہ انبیاء اور ان کی امم کے درمیان اصل اختلاف کس مسئلے میں تھا؟ مسئلہ الہ. وہ کہتے تھے ہمارے الہوں کے خلاف تو بولتا ہے، یہ بھی الہ ہے، اور وقت کا پیغمبر کہتا تھا کہ نہیں، الہ ہے تو صرف کون ہے؟ یہ طے ہو گیا جی. اب ایک اور بات پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں جی، اس پر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد میں مسئلہ الہ بیان کروں گا. الہ کون ہوتا ہے، الہ کی صفات کیا ہیں، تفصیلی ذکر کروں گا. لیکن اس جو حصہ میں اب بیان کرنے لگا ہوں اس کو آپ بہت غور سے سنیں گے. اللہ کے سوا کن کن کو الہ بنایا گیا، یہ بہت ضروری ہے. اللہ کے علاوہ کن کن کو الہ بنایا گیا، اس کا بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اور قرآن بیان کرتے ہیں تو ہمارے مخالفین پھٹ کہہ دیتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں. ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، وہ بت پوجتے تھے. قرآن جس کی تردید کرتا ہے، قرآن کہتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر لن یخلقوا ذبابا لا یملکون مثقال ذرۃ وہم من دعائہم غافلون ان کننا عن عبادتکم لغافلین. وہ مالک نہیں ہیں، مختار نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، مکھی پیدا نہیں کر سکتے. تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے وہ بت پوجتے تھے. یہ آیتیں بتوں کے بارے میں. اور اشاعت و توحید والوں کی زیادتی دیکھو جی، بتاں والی آیتاں ساڈے اتنے ٹھوکن لگے ہوئے. آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں اور یہ ہم پر فٹ کر رہے ہیں. ہم تو نبیوں ولیوں کی قبریں، ان پر نظریں، نیازیں، چڑھاوے، سجدے ہم کرتے ہیں. ہم کوئی بت پوجتے ہیں تو یہ بہت بڑا اعتراض ہے ان حضرات کا، اور وہ اپنے عوام کو مطمئن کیے ہوئے ہیں. عوام بھی مطمئن ہیں کہ وہ بت پوجتے تھے، اس لیے مشرک تھے. اور قرآن میں غیر اللہ کی پکار یا یہ کہ وہ مالک نہیں، مختار نہیں، متصرف نہیں، تو جہاں جہاں قرآن یہ کہتا ہے اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ بت ہوتے ہیں. یہ بتوں کے بارے میں، اور بتوں والی آیتیں ہم پر فٹ کی جا رہی ہیں. اس لیے اس حصے کو بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ کن کن کو پوجا گیا، کن کن کی عبادت کی گئی، کن کن کو الہ مانا گیا، اور کن کن کو معبود سمجھا گیا. ایک اور بات بھی ہمارے دوست کرتے ہیں اور وہ بغیر تحقیق کے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن میں جہاں بھی من دون اللہ آیا ہے نا،